جان لیں کہ انٹینجیبل رسپانسبلٹیز آر مور امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ دین ٹینجیبل رسپانسبلٹیز. انٹینجیبل کا مطلب ہے جن کو چھوا نہ جا سکے, یعنی رسپیکٹ, لو, پروٹیکشن, سیکورٹی, سینس آف سیکورٹی, سب چیزیں. اور اس میں انٹینجیبل نیڈ کی پہلے بات کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو نیڈ ہے, جو ضرورت ہے, وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ عورت کی رسپیکٹ کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. رسپیکٹ کرے اس کی اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے بائی ریسپیکٹنگ ہر اینڈ پروٹیکٹنگ ہر. ایک سیکورٹی پرووائڈ کرے اسے اور اس کی سینس آف سیکورٹی کو بھی پروٹیکٹ کرے. یہ شوہر کی ون آف دا بگیسٹ ریسپانسبلٹیز آن اے ہسبینڈ, کہ اس کی رسپیکٹ کرے, اس کی قدر کرے, اس کو ویلیو کرے, اس کی سیلف اسٹیم کو, سیلف کانفیڈنس کو بڑھائے, اس کی سیکورٹی کا خیال رکھے. ہم نے اپنے آپ کو قوام اللہ نے ہمیں بنایا ہے. قوام کا مطلب ہم نے کیا سمجھ لگا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے اتھارٹی اور حکم چلاتا رہوں اور کہوں اسٹینڈ اپ, سٹ ڈاؤن, گو دیئر, گو رائٹ, گو لیفٹ, یہ لاؤ, وہ باؤ, سو جاؤ, اٹھو. ہم نے سمجھا قوام کا مطلب یہ ہے. ڈیفینیٹلی قوام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈر ہونا, لیکن قوام کا اصل جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی چیز گر رہی ہے تو اس کو اٹھائے, اس کو تھامنے کی ذمہ داری ہو اس کے اوپر. یہ ہے قوام. گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام جو ہے نا وہ قوام ہے. Unfortunately nowadays it's the opposite. And the opposite thing is, جس شخص نے ایک عورت کو سیکورٹی یا اس کو اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین رکھنا تھا بائی پروٹیکٹنگ ہر سینس آف سیلف رسپیکٹ اینڈ سینس آف سیکورٹی, وہی انسان ہے جو بیڈ روم میں آ کے اس کی سیکورٹی کو تار کر رہا ہے اور اس کی رسپیکٹ کو پار کر رہا ہے. دس از دا آئرنی آف دس امہ انفارچونیٹلی. جو جس کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کو بچائے, اس کا خیال رکھے, اس کو ایلیویٹ کرے, وہی انسان جو ہے وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی, ایک تو ہے نا نبھانا, ایک ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ کرنا, وہ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ شادی کی تیاری بس شیروانی بن جائے, سوٹ بن جائے, یہ چیز بن جائے, وہ چیز بن جائے. مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ عورت کو کس طرح ٹریٹ کریں. اور ہم لوگ واقعتاً جو مرد ہیں اس قابل نہیں ہوئے کہ عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. اور اس سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ عورتیں بھی اس قابل نہیں ہوئی کہ عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. واللہ دس از ٹرو. زیادہ بڑے زخم عورتوں کو میرج کے کیس میں عورتوں نے لگائے ہیں, کبھی ساس کی شکل میں, کبھی سالی کی شکل میں, کبھی کس کی شکل میں, کبھی کس کی شکل میں. وائف سے 2 کوشچنز یہ سنیں اور اس کا جواب دیں, اور ہسبینڈ بھی اس بات کو سنیں. نمبر 1 از, اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی, یا اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ آپ کس پہ کرتی ہیں؟ اگر ہسبینڈ کا نام پہلے اس میں نہیں ہے تو دس از اے مسٹیک. کیونکہ ہسبینڈ کا سب سے بڑا کام ہی تھا کہ اس کا ٹرسٹ کو گین کرنا, اس کی رسپیکٹ کو گین کرنا, اس کو اتنی سیکورٹی پرووائڈ کرنا کہ وہ آپ سے ہر بات اپنے دل کی بھڑاس کو نکال کے آپ سے شیئر کرے اور آپ پہ ٹرسٹ کرے کہ یہ باتیں باہر نہیں جائیں گی. If the answer is yes, my husband, then the credit goes to husband. The credit goes to husband کہ اس نے اتنا لیول آف ایک ریلیشن شپ کیمسٹری بلڈ کر کے رکھی ہے. لیکن if the answer is no, then the mistake is not of wives, بلکہ the mistake is of husbands. دوسرا سوال کہ زندگی میں 3 اہم ترین مینٹورز یا استاد یا وہ لوگ جن سے آپ نے سیکھا ہو وہ کون ہیں؟ اگر اس میں تو ان تینوں میں ہسبینڈ کا نام نہیں آ رہا, مختلف نام بھی آ سکتے ہیں کہ فضل کچھ شخص سے میں نے سیکھا, اس سے بڑا سیکھا, لیکن ہسبینڈ بھی ہیں سے میں نے سیکھا. بیکاز ہسبینڈ شوڈ, قوام جو ہے نا, دے شوڈ بی مینٹورز, دے شوڈ بی استاد. ایسا وہ فوجی والا استاد نہیں کہ کرنل یا بریگیڈیئر کہہ رہا ہے کہ جہاں جی فوراً سے یہ کام کرو, یا ٹیچر کہہ رہا ہے اسٹوڈنٹ کو ہاں جی استاد ہوں تمہارا میں, بدتمیز انسان میں تمیز کرو, نکل جاؤ یہاں سے. وہ والا استاد نہیں. وہ والا استاد جیسے مینٹور ہوتے ہیں نا, جس سے آپ کو محبت ہے اور آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. جیسے امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ یو وانٹ ٹو لرن فرام ہم. امیجن آپ کا ایسا انسان جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اور آپ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں, ایسا مینٹور. اگر تو ان 3 لوگوں میں سے ہسبینڈ کا نام نہیں ہے تو یہ ہسبینڈ کی مسٹیک ہے, اور اگر ان 3 لوگوں میں سے ہسبینڈ کا نام ہے تو الحمدللہ یہ ہسبینڈ کی بہت بڑی کوالٹی ہے. اور یاد رکھیں میرج کمپرومائزز کا نام ہے. میرج جو ہے نا
مارک ٹوین نے ایک بڑا بہترین کوٹ کہا اور کہا کہ a good marriage is the union of two good forgivers. A good marriage is the union of two good forgivers. یہ ایک اکٹھ ہے دو اچھے معاف کرنے والوں کا. You have to forgive. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کیمسٹری کوئی بات میں آپ اختلاف نہ کریں. تو ہسبینڈ جو ہے وہ ڈاکٹر پہلے ہے یا اس کا کام پہلے ہے یا اس کی بیوی یا اس کا گھر پہلے ہے؟ اکثر ہسبینڈ کا کام پہلے ہوتا ہے ان کے لیے, بیوی بعد میں. بیوی وہ اگر کوئی فار ایگزامپل ڈیزائنر ہے اور اپنا اس کو برانڈ ہے ابایا کا یا کپڑوں کا, تو وہ کیا ڈیزائنر یا وہ ایک انٹرپرینور پہلے ہے یا ہسبینڈ یا وائف پہلے ہے یا مدر پہلے ہے؟ ہمارے تو آرڈر ریلیشن شپ بالکل گڑبڑ ہے, اوپر نیچے ہوئے ہیں, اور پھر اب کہتے ہیں کہ یار ہمارے رشتے نہیں چل رہے اور طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں. نہ ہمیں یہ کالج نے پڑھایا, نہ ہمیں اسکول میں پڑھایا گیا, نہ ہمیں کہیں پڑھایا گیا. اور جتنی تعلیم انسان کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنی زیادہ ڈائیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں, بیکاز تعلیم کا جو مقصد تھا کہ انسان کے شعور کو جگائے اور انسان کو زندگی گزارنے کے سلیقہ اور طریقہ اور حلیہ سکھائے, وہ تو تعلیم کر رہی کوئی نہیں ہے. تعلیم تو صرف جاب دے رہی ہے, اور اس وجہ سے ڈائیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. جو ہماری یونیورسٹی کی تعلیم ہے, پیرنٹس اکثر کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ دے ناٹ گریٹفل, وہ ہم اتنا ان کا لاڈ پیار اٹھاتے ہیں, ہم اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں, دے ناٹ گریٹفل. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بچوں کا جو ہے نا, جو بچے ریسرچز کہتے ہیں کہ جو بچے 14 سال کی عمر تک زیادہ نو نہیں سنا انہوں نے اپنے ماں باپ سے, دے آر ایموشنلی ویک کڈز. ہم تو کہتے ہیں میں نے ایسے بچے تربیت کیے, میں نے آج تک ان کو نہ کیا ہی نہیں ہے, ان کی تمام ضروریات کو جناب پورا کیا, میں تو کمال کا باپ ہوں جی, ملی تالیاں بجائے جی شاباش, تھوڑا سا تالیاں ہو جائیں کہ میں نے ان کو کبھی نہ ہی نہیں کیا. جو انہوں نے خواہش کی میں نے پوری کی, آپ نے بڑا احسان کیا اس امت پہ اور ملک و قوم پہ. آپ نے ایموشنلی ویک کڈز جو ہے نا وہ پیدا کیے کہ جب ان کو جاب سے ریجیکشن ملے گی, یا جب ان کو آفس سے ریجیکشن ملے گی, یا جب ان کو لائف پہ کوئی مشکل مراحل پہ ریجیکشن ملے گی, کسی ایگزام میں فیل ہو گئے, دے کولیپس. آپ نے تگڑا ہی نہیں بنایا ان کو, آپ نے تو پھول کچھ پیدا کر دیے جن کے اوپر قدم رکھے گا وہ ختم ہو جائیں گے, اینڈ دے ول سفر ایموشنلی. اور جو یہ کوشچن ہے کڈز آرنٹ گریٹفل بیکاز یو ہیو چینجڈ دی آرڈر آف ریلیشن شپس. اگر آپ اپنی وائف کو پہلے رکھتے اور وائف ہسبینڈ کو پہلے رکھتی اور بچے دوسرے میں آتے, تو پھر جو ہے نا یہ ایسا ریلیشن نہ ہوتا, ایسا یہ مسائل نہ ہوتا ہے. بچوں کی نیڈز ضرور پوری کریں لیکن لاڈ نہ دیں انہیں, رسپیکٹ ضرور دیں لیکن لاڈ نہ دیں, پیار ضرور دیں ان کو لیکن ان کو لاڈ نہ دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیٹ می تھرو سم مور کوسچنز ایٹ یو تاکہ آپ کو نا مزید یہ کانسیپٹ سمجھ آئے. آپ کے ہسبینڈ کے لیے ورک زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ؟ اگر کوئی وائف کہتی ہے کہ ہسبینڈ کے لیے ورک زیادہ امپورٹنٹ ہے, دین ہز آرڈر آف ریلیشن شپ از ناٹ پرفیکٹ, از ناٹ رائٹ.